ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ موضوع بالکل مہجور ہے۔ ہم لوگ نماز کے اعمال سیکھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، حج کے مسائل سیکھتے اور سکھاتے ہیں، لیکن یہ سوالات کس قدر اجنبی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے تو باقی جسم خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ تمہارے پورے جسم میں سے تمہارے دل پر اور اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال پر ہو۔ وہ نماز پہلے 5 سے 3، 3 سے 2 اور پھر انسان دوبارہ پہلے والی کیفیت میں آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس شخص نے علاج تو شروع کیا لیکن اس علاج کو درست جگہ سے شروع نہیں کی کہ ظاہری اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت تبھی ملتی ہے کہ جب باطن کے اندر جو ہے وہ باطنی اعمال موجود ہوں، مگر وہ بندہ کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم سالم دل لے کر آئے گا جو کہ اپنی درست حالت میں دل ہوگا، وہ شخص اس کو یہ دل فائدہ دے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، ہماری یہ ہفتہ وار مجالس، ان کا عنوان وہ ہے مجالس اعمال القلوب، یعنی کہ اعمال القلوب کی مجالس۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے 2-3 مقدماتی باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قلوب کی اہمیت کیا ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، انسان کے دل کو کہتے ہیں، لیکن اس دل کی اہمیت انسان کے وجود میں جب تک وہ معلوم نہیں ہوگی تب تک اس موضوع کی اہمیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گی۔ انسان کے جسم میں انسان کا دل، یہ ملک الاعضاء، انسان کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ انسان کے تمام اعضاء، ان کی اہمیت وہ دل کے مقابلے میں کم ہے، دل کی اہمیت تمام اعضاء سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بندے کو خطاب کرنا وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اس خطاب کا مخاطب ویسے تو انسان ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو پورے انسان میں سے خاص طور پر وہ کون سا عضو ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے پہلا مطالبہ یہی ہے۔ پہلا مطالبہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کریں مثال کے طور پر یا سجدہ کریں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو جان لیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ جاننا اور ایمان لانا یہ کس کا فعل ہے؟ یہ دل کا فعل ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست انسان کے جسم میں مخاطب جو ہے وہ دل ہے، اور انسان کا باقی جسم وہ اس کے دل کے ماتحت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی اہمیت انسان کے جسم میں سب سے زیادہ ہے، بنیادی حیثیت ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صراحت کے ساتھ بھی ہمیں بتائی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے تو باقی جسم خود بخود درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب اور فاسد ہو جائے تو باقی جسم خود بخود وہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دل وہ اعضاء کا بادشاہ اور سردار بھی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ باقی تمام کے تمام جو اعضاء ہیں وہ دل کے تابع ہیں،
دل کی اصلاح ہوگی تو باقی جسم کے تمام اعضاء ان کی اصلاح ہو جائے گی. انسان کے اقوال، افعال، اعمال وہ تمام ٹھیک ہو جائیں گے اگر دل ٹھیک ہو، اور وہ تمام خراب ہو جائیں گے اگر دل خراب ہو. ایک تیسری بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم میں اللہ رب العزت کا محل جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتی وہ بھی انسان کا قلب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے چہرے، تمہارے نین نقش، تمہاری رنگت اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی تمہارے اموال، تمہارے پاس کتنا مال ہے اور تمہارا لباس کیسا ہے، ان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نگاہ تمہارے پورے جسم میں سے تمہارے دل پر اور اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال پر ہوتی. اور یہ بات تو ہم نے جان لی کہ اعمال بھی دل ہی کے تابع ہیں. تو گویا کہ انسان کے پورے جسم میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا محل وہ قلب. اب یہاں پر یہ بات تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، انسان جب گھر سے نکلنے لگتا ہے نا، یا صبح جب اٹھتا ہے تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے. اگر لباس کے اوپر کسی جگہ پر کوئی گندگی لگی ہو، انسان اس کو دور کرتا ہے. اگر کوئی داغ لگا ہو تو انسان اس لباس کو تبدیل کرتا ہے. اپنے جوتوں کے حوالے سے انسان بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گرد و غبار نہ ہو. کیوں؟ اس پر کس کی نگاہ پڑنی ہوتی ہے؟ کس کی نگاہ پڑنی ہے؟ میرے لباس پر کس کی نگاہ پڑنی ہے؟ مخلوق کی. میرے جوتوں پر اگر گرد و غبار ہے تو اس پہ کس کی نگاہ پڑے گی؟ لوگوں کی. اگر میرے لباس پر کوئی داغ ہے اس پہ لوگوں کی نگاہ پڑے گی. تو بندہ لوگوں کے سامنے زینت اختیار کرنے کے لیے یا لوگوں کی حیا کرتے ہوئے اپنے اوپر موجود کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ عیب دار بنا سکتی ہو اس کو ہٹاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ انسان اس چیز کے حوالے سے کچھ اہتمام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا محل ہے. انسان میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ جس چیز پر ہے، اگر وہ نجاستوں سے بھری ہوئی ہو، اگر وہ بالکل ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہو، خرابہ ہو، اور وہ بالکل ایک بے آباد اور ایک مردار کی طرح کی اس کی حیثیت ہو، اور انسان کا ظاہر وہ بڑا چمکتا دمکتا اور دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھ کر بڑا متاثر ہو، تو اس ظاہر کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر باطن انسان کا ویران. ایک اور اعتبار سے آپ اس بات پر غور کریں. بعض دفعہ انسان وہ رمضان کے بعد، اعتکاف کے بعد، کوئی وعظ سننے کے بعد، کوئی درس سننے کے بعد، کسی حادثے سے گزرنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اب میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب میں واپس اللہ کی طرف لوٹوں. اب کئی مرتبہ یہ بندہ اخلاص کے باوجود، اچھی نیت اور اچھے ارادے کے باوجود اصلاح کا آغاز غلط جگہ سے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی اصلاح کا سفر وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا. کیا مطلب؟ ایک بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اللہ کی طرف لوٹوں گا، اب میں اپنی زندگی کو بدل لوں گا. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں نماز کی پابندی کروں. نماز کی پابندی کرنا تو اچھی بات ہے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ دین کا سب سے بڑا حکم ہے ظاہری اعمال میں سے. لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، کہ وہ عزم وہ کمزور پڑ جاتا ہے. وہ نماز پہلے 5 سے 3، 3 سے 2، اور پھر انسان دوبارہ پہلے والی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ ہماری ہی زندگی کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس شخص نے علاج تو شروع کیا، لیکن اس علاج کو درست جگہ سے شروع نہیں کی. اس نے اس جگہ سے اس اصلاح کے عمل کا آغاز نہیں کیا کہ جہاں پر بنیادی خرابی تھی. اور وہ کیا تھا؟ وہ انسان کا قلب. ایک دل ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ابھی موجود نہیں ہے. ایسا دل ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے.
ایسا دل ہے کہ جس میں اللہ کے ساتھ ابھی تعلق نہیں ہے، ابھی اس دل کی حیثیت ایک خرابے کی اور ایک ویران کھنڈر کی ہے۔ اب انسان اپنے جسم سے عمل کرنے کی کوشش کر بھی لے، لیکن چونکہ دل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو انسان جسم کے ساتھ زیادہ دیر تک عمل نہیں کر سکتا، بہت جلدی اس کا عمل جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ اصلاح کے عمل کا آغاز دل سے ہوتا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی، دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا، تو ممکن ہے کہ یہ عمل تو تھوڑا تھوڑا شروع کرتا، لیکن اس کے عمل کو دوام ہوتا، کیونکہ اس کا عمل وہ اللہ کی معرفت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہوتا، اور وہ دل جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہا ہو۔ تو اسی لیے یہ قلب کی اہمیت ہے، یہ دل کی اہمیت ہے، اور یہ تو دنیا میں معاملہ ہے، آخرت میں بھی انسان کی کامیابی، اس کا تعلق اللہ رب العزت نے دل کی سلامتی کے ساتھ جوڑا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ انسان کو اس کا مال فائدہ دے گا، نہ اس کی اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ بندہ کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم، سالم دل لے کر آئے گا، جو کہ اپنی درست حالت میں دل ہوگا، وہ شخص، اس کو یہ دل فائدہ دے گا۔ اب جب کہ یہ بات ہے کہ دل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اعمال القلوب کیا چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ موضوع بالکل مہجور ہے۔ ہم لوگ نماز کے اعمال سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، حج کے مسائل سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قربانی کے مسائل سیکھتے اور سکھاتے ہیں، علماء سے پوچھتے بھی ہیں، لیکن یہ سوالات کس قدر اجنبی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ سوالات کس قدر اجنبی ہیں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، میں ریاکاری کے مرض کا میں کیسے علاج کروں، مولانا مجھے بتائیے کہ یہ دل میں غیر اللہ کی محبت یا غیر اللہ کے ساتھ اس دل کا تعلق، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ سوالات ہمارے معاشرے میں اجنبی کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کا فقدان ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں اور سکھائیں کہ انسان کے ظاہر کے اعمال سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اس کے باطن کے اور اس کے دل کے اعمال۔ ایمان وہ دل کے اعمال میں سے ہے۔ اور ایک اور پہلو سے آپ اس کی اہمیت کو دیکھیے، نماز انسان کے ظاہری اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز۔ وہ دن میں کتنے وقت کے لیے مطلوب ہے؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، مثال کے طور پہ آپ کو اس میں 15 منٹ لگ گئے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی 10 منٹ لگ گئے، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی۔ اس کل وقت کے علاوہ مثال کے طور پہ اگر 1 گھنٹہ لگا، اس کے علاوہ جو 23 گھنٹے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو آپ سے نماز مطلوب ہے؟ نہیں۔ لیکن جو اعمال القلوب ہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کو آپ سے دن میں کتنی دیر کے لیے مطلوب ہے؟ مستقل۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ پر توکل، اخلاص اور صدق، یہ کتنی دیر کے لیے مطلوب ہے؟ مستقل۔ تو اس ساری بات کا مقصد ظاہری اعمال کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اعمال القلوب کی اہمیت کو بتانا مقصد۔ کہیں آپ یہ مطلب نہ سمجھیں کہ ظاہری اعمال کی اہمیت کم کرنا مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی اہمیت ہے، اعمال القلوب کی اہمیت ان سے زیادہ ہے۔ ایک اور اعتبار سے آپ غور کریں، انسان کے ظاہری اعمال میں وہ عمل جس میں سب سے زیادہ مشقت ہوتی ہے، جس میں جان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے بلکہ پورا امکان ہوتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ یا پھر وہ عمل جس میں بہت مال خرچ ہوتا ہے، سفر کر کے جانا پڑتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ حج۔ یہ ظاہری اعمال ہیں۔ یہ ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیتے اگر اخلاص نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو یہ ظاہری اعمال باوجود بہت بڑے اعمال ہونے کے، بہت مشقت بھی لگتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن فائدہ نہیں دیتے اگر کیا نہ ہو، یعنی کہ ظاہری اعمال بھی اپنی قبولیت کے لیے باطنی اعمال کے محتاج ہیں۔ اس سے کس چیز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے؟ اعمال القلوب کی اہمیت پتہ چلتی ہے
کہ ظاہری اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت تبھی ملتی ہے کہ جب باطن کے اندر جو ہے وہ باطنی اعمال موجود ہوں۔ دو بندے ہیں، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کر اکٹھے کھڑے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں نے 3 رکعتیں مغرب کی ادا کی ہیں، ایک امام کے پیچھے، ایک مسجد میں، ایک وقت میں۔ نماز کی رکعتیں بھی ایک جتنی ہیں، دونوں کی نماز میں ایک جتنا وقت خرچ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ان دونوں کی نماز کا اجر برابر ہوگا؟ یہ ضروری ہے؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ رکعتیں تو ایک جتنی ہیں، فرق کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت بھی اور پھر اعمال کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت بھی، اس کا بہت زیادہ تعلق وہ اعمال کی ظاہری جو اس کی حیثیت ہے اس سے زیادہ اس چیز سے ہے کہ وہ عمل کرنے والے کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ہاں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ابھی قربانی آئے گی، آپ علماء سے یہ آیت سنیں گے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری ویڑے کا سائز اور اس کا خون اور اس کا گوشت وغیرہ، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، ولکن ینالہ، کیا چیز؟ التقوی منکم، اللہ جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کا محل جو ہے وہ دل ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ پورا مقدمہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا کہ ایک تو انسانوں کے دل میں قلب کی اہمیت، اور پھر اعمال القلوب، دلوں کے اعمال، اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اور اس طرح باقی چیزیں جو کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاں سیکھ لی تو سیکھ لی، نہ سیکھ لی تو کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا ایک جو سفر ہے، ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسان کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سفر، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ سفر انسان کا اپنے جسم کے ذریعے نہیں ہوتا۔ یہ سفر کن چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ یہ سفر دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی محبت، اور دل میں موجود اللہ تعالیٰ کا خوف، دل میں اللہ تعالیٰ پر امید، ان چیزوں کے ذریعے۔ یہ چیزیں ایندھن ہیں، ان چیزوں کی حیثیت جو ہے وہ ایندھن کی ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے ایک بڑی روحانی سی بات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، سن لیں تو ایمان بڑھتا ہے، نہ سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں، ہم سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ آباد ہو سکے۔ انسانوں کے دل، ان کے احوال، یہ تقریباً 6 طرح کے احوال ہیں کہ جس پر ہر انسان کا قلب ان 6 میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ پہلی جو حالت ہے وہ زندگی اور موت کی حالت ہے، یا تو انسان کا قلب مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، یہ پہلی حالت ہے۔ زندہ دل کی علامت یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ وہ پیدا ہو، نیکی کا داعیہ اس دل میں پیدا ہو، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ظلمت کا اور اندھیرے کا احساس پیدا ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دل کے اندر ابھی زندگی باقی ہے۔ اگر ایک ڈیڈ باڈی کو آپ کوئی چیز چبوئیں، یا اس ڈیڈ باڈی کو اس کے اوپر سے آپ کوئی چیز گزار دیں، کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک جگہ ہے جہاں پر پہلے ہی اندھیرا ہے، آپ اس جگہ پہ مزید اندھیرا کر دیں تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مزید اندھیرا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی وہاں پر اندھیرا ہے۔ وہ دل کہ جس کو گناہ کے بعد وحشت محسوس ہو، وہ دل کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے کے بعد اپنے دل میں اندھیرا محسوس ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کچھ روشنی باقی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی دل میں کچھ نہ کچھ زندگی کی رمق باقی۔ تو انسان کا دل یا تو زندہ ہوتا ہے اور یا پھر انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دل کے اوپر مہر لگ چکی ہو، اور انسان کے دل کا مردہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دل، اس کو کسی قسم کا وعظ،
کسی قسم کی نصیحت قرآن مجید کی آیات، بلکہ انبیاء بھی اگر اس کو نصیحت کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا انبیاء سے بہتر دعوت دینے کا اسلوب کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء سے زیادہ وحی کو جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء کے تمام مخاطب ان پر ایمان لے آتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء نے جس چیز کو بھی دعوت دی وہ ایمان قبول کرتے گئے؟ کیونکہ نبی کا اپنا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اس کا کردار بھی بہت اچھا ہے، اس کا دعوت دینے کا اسلوب بھی بہت اچھا ہے، جو دعوت وہ دے رہا ہے وہ براہ راست اللہ نے اس پر نازل کی ہے۔ اس کے باوجود انبیاء کی دعوت کو تھوڑے نہیں، بہت بڑی مخلوق ایسی ہوتی ہے جو کہ انبیاء کی براہ راست دعوت کو قبول نہیں کرتی۔ تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دعوت کے اسلوب میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل کہ جس دل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہر لگ چکی ہوتی ہے وہ دل مردہ دل ہے، اب اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ یہ دل کا مردہ ہو جانا میرے بھائیوں، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، اس سے بڑی انسان کو سزا کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر مہر لگا دے اور اس کا دل مردہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور انسان کو نیکی کا کچھ شوق محسوس ہو، گناہ کے بعد کم از کم یہ احساس محسوس ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور وحشت محسوس ہو، میرے بھائیوں یہ بذات خود نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو گناہ کے بعد دل میں وحشت کا محسوس ہونا، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی آپ کے دل میں زندگی باقی ہے، ابھی آپ کے دل میں زندگی باقی ہے اور ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی جو ہے وہ اس مسئلے کا علاج ہو سکتا ہے، ابھی اس مریض کو جواب نہیں دیا گیا، ابھی اس مریض کی اصلاح ہو سکتی۔ یہ دل کی پہلی حالت ہے، یا زندگی یا موت۔ دل کی دوسری حالت وہ ہے یا تو صحت اور یا پھر مرض۔ بعض دفعہ یہ دل، اس میں زندگی تو ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ سقیم ہے، یہ صحت مند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مریض ہے۔ یہ وہ دل ہے کہ جو ابھی اس میں ایمان اور اس میں زندگی تو باقی ہے، لیکن وہ چیزیں جو کہ دل کو بیمار کرتی ہیں، جو کہ اس دل کو فاسد کرتی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے اور اس دل کو اس کی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس دل کی جو زندگی ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، یہ دل مریض ہے۔ یہ دل، یہ جسم کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کہاں سے؟ اس جسم کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کیا ہے؟ مٹی سے، زمین سے نکلتا ہے۔ اگر اس جسم کو اس کی خوراک نہ ملے تو یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر مناسب خوراک نہ ملے اور ایسی خوراک ملے جو کہ معیاری نہ ہو تو یہ جسم بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روح کو بھیجنے والا کون ہے؟ کیا اس کی خوراک کا اس نے بندوبست کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے۔ اس روح کو بھیجنے والا اللہ ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خوراک اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہے؟ یہ شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور، وہ موجود ہے۔ ایک دل ہے، اس کو یہ خوراک نہیں مل رہی۔ ایک روح ہے جو اس خوراک سے محروم ہے، اس کی حالت بالکل وہی ہے جو آپ ڈاکومنٹریز کے اندر افریقہ کے دور دراز علاقے میں موجود کسی فاقہ زدہ علاقے کے بچوں کی حالت دیکھتے ہیں نا، کہ وہ خوراک سے محروم ہے، پانی سے محروم ہے، اس کی کیا حالت ہوتی؟ اس جسم کا چاہے اس میں 6 پیکس ہوں اور چاہے یہ 150 کلو بھی وزن اٹھانے کی استطاعت یہ رکھتا ہو، لیکن وہ روح اور وہ قلب جو اس جسم کے اندر ہے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ یہ 5 منٹ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، اس قدر کمزور ہے، اور اس قدر اس کی حالت نازک ہے کہ اگر نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ ایک شخص ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی صحت خراب، آپ اس کے سامنے بہترین کھانا جا کر رکھ دیں، وہ کھانا جو کہ ذائقے کے اعتبار سے بہترین ہے، معیاری کھانا ہے، وہ شخص جب اس کھانے کو چکھے گا
وہ کہے گا یہ کیا بد ذائقہ کھانا تم مجھے کھلا رہے ہو۔ عیب کس چیز میں ہے؟ کھانے میں۔ عیب جو ہے وہ کھانے والے کی، اس کی زبان میں عیب ہے۔ یہ وہ قلب ہے، چونکہ یہ قلب بیمار ہے، جب اس کو درست خوراک بھی ملتی ہے تو یہ اس خوراک کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن مجید کھول کر تلاوت کرتے ہوئے وحشت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قیام میں کھڑا ہونا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا وہ مشکل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ذکر کی طرف دل مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ نماز تھوڑی سی اور لمبی ہوتی تو مزہ آتا، یا انسان سلام پھیر کر اس طرح نکلتا ہے کہ جس طرح کسی جگہ پر قید تھا اور اچانک جو ہے وہ پنجرے سے نکلا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب علامات کس چیز کی ہیں؟ کہ مریض کی حالت کیا ہے؟ نازک ہے۔ دل جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، مریض۔ اگر دل صحیح ہوتا تو وہ جو صحت کی علامات ہیں وہ اس پر ظاہر ہوتی۔ تو دل کی پہلی حالت یہ تھی کہ یا تو دل مردہ ہے یا دل زندہ ہے۔ دل کی دوسری حالت کیا ہے؟ یا تو صحت مند ہوگا یا دل یہ مریض ہوگا۔ اب تیسری حالت یہ ہے کہ بعض دفعہ دل صحت مند تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے جاگنے اور سونے کی حالت۔ جاگنے اور سونے کی حالت۔ ایک شخص ہے، ایمان والا ہے، دل صحت مند بھی ہے لیکن غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان سویا ہوتا ہے کیا اس کو دکھائی دیتا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا اس کو سنائی دیتا ہے؟ سنائی نہیں دیتا۔ اس کے قریب کچھ بھی ہوتا رہے وہ اس سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عارضی طور پر نیند کے اندر۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں انسان کا دل تو صحت مند ہے لیکن انسان کچھ دیر کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے، دنیا کے اندر مشغولیت یا کسی بھی وجہ سے۔ یہ جو تیسری حالت ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی مبارک حالت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر ایک انسان کچھ دیر کے لیے اس کا دل غفلت کا شکار ہوگا بھی، اگر یہ دل صحیح سلامت ہے اور بیمار نہیں ہے تو فجر کے کچھ دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوگی، اس نے پھر کہاں پر آنا ہے؟ مسجد میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دل دوبارہ غفلت سے واپس آئے گا۔ ظہر کے بعد دوبارہ یہ باہر نکلا، اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ عصر کی اذان۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مشورہ دے کر 50 سے 5 نمازیں کروائی تھیں، ہاں، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کیا کرتے؟ مزید بھی کچھ کروا لیتے۔ کبھی آپ نے یہ بات سوچی یا نہیں سوچی؟ ہم چھوٹے ہوتے سوچتے تھے تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھئی دن میں ایک نماز ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے نا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، انسان یہ جان لیتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا سلسلہ بنایا ہے اور پھر اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے، واللہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ بندہ جہاں پر بھی جائے گا کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ کر اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جہاں پر بھی جائے گا اس کو واپس لوٹ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو، وہ زیادہ دور نہیں جائے گا۔ جتنی بھی غفلت ہوگی کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے جب بھی گناہ ہوگا، یا فجر اور ظہر کے درمیان ہوگا، یا ظہر اور عصر کے درمیان ہوگا، یا عشاء اور فجر کے درمیان ہوگا، اس کو آ کر جب دوبارہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ گناہ جیسا بھی ہوگا وہ 2 نمازوں کے درمیان ہوگا، یہ بندہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبد منیب، بار بار پلٹنے والا بندہ۔ تو یہ دل کے احوال۔ تو انسان اپنے دل کا جائزہ لے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم جو یہاں پر اکٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل مردہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک بات یقینی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے دل بیمار ضرور ہیں، کیونکہ مرض کی علامات وہ ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے نماز کا بوجھ محسوس ہونا، اور اس کے مقابلے میں یہ کیفیت کہ انسان کو نماز کا انتظار ہو۔ میرے دل کی کیا حالت ہے یہ میں جانتا ہوں، ہر بندہ اپنے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ انسان کا بے تاب ہونا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور اپنے ورد کو مکمل کرنے کے لیے، اور انسان کو اگر نصیب بھی ہو تو بے دلی کے ساتھ اپنے ورد کو مکمل کرنا،
میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تو ان مجالس کی اور اس موضوع پر بات کرنے کی ہمیں اسی لیے ضرورت ہے۔ آخری بات جو آج کی ہماری مجلس کی وہ یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو کہ مصلحات القلوب ہیں، جن سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ چیزیں ہیں جو کہ دل کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ میرے بھائیوں، مصلحات القلوب وہ چیزیں جن میں دل کی اصلاح ہے، جو دل کا علاج ہے، ان میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کا تعلق وہ اللہ رب العزت کے ساتھ، التعلق باللہ۔ جس قدر انسان کا دل اللہ کے ساتھ متعلق ہوگا اس قدر یہ دل اس کی اصلاح ہوگی، اور جس قدر اس دل کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ غیر اللہ سے تعلق بعض دفعہ حلال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ وہ چیز حرام بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ چیز کفر و شرک بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے، اس کا دل اپنے باطل معبودوں کے ساتھ معلق ہے، اب یہ غیر اللہ سے تعلق وہ ہے جو کہ کفر اور شرک تک پہنچا دے۔ ایک شخص ہے، اس کا جو دل کا تعلق ہے وہ حرام مال سے معلق ہے، اس کا دل حرام مال میں اٹکا ہوا ہے۔ اب یہ غیر اللہ سے تعلق جو ہے، غیر اللہ سے تعلق تو ہے لیکن یہ کفر اور شرک تک پہنچا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا دل اپنی بیوی سے معلق ہے۔ اب یہ بیوی کی محبت تو حلال ہے، لیکن یہ اس دل کا اللہ کے بجائے کسی اور چیز سے معلق ہونا بہرحال یہ اس کے دل کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ اور خالص توحید کیا ہے؟ خالص توحید یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کفر و شرک نہ ہو، اس دل کا تعلق ہر غیر اللہ سے منقطع ہو کر اس دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ میرے بھائیو، خالص توحید یہ ہے، خالص توحید۔ ہاں، اگر کفر و شرک والا مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو توحید یہ ہے انسان جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ اس کا ایلیجیبل ہے، اہل ہے، لیکن یہ توحید خالص نہیں ہے۔ توحید خالص یہ ہے کہ اس دل کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دل کا تعلق ہونا، اور اس دل کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دل کا اسی کام میں استعمال ہونا، یہ سب سے پہلی چیز ہے اس دل کی اصلاح کرنے والی۔ اسی طرح تمام نیک اعمال، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں چاہے وہ باطنی اعمال ہوں، یہ اس دل کی اصلاح کرنے والی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چیز جو کہ دل کو برباد کرتی ہے وہ کیا ہے؟ تمام معاصی، تمام گناہ، تمام نافرمانیاں وہ دل کو برباد کرتی ہیں، دل کو فاسد کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ اس دل کے علاج کے بہت بڑے اسباب میں سے، دل کے علاج کے بڑے بڑے جو اسباب ہیں ان میں سے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور خاص طور پر اس دوا کا وہ وقت جو کہ سب سے زیادہ مناسب ہے وہ رات کی تاریکی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا یا تو قیام میں کھڑے ہو کر، ورنہ یوں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دل کی اصلاح کے لیے اکسیر ہے، دل کی اصلاح کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ اور اسی طرح مجالست الصالحین، صالحین کی محفل اختیار کرنا، میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان جب یہ تمام باتیں سنتا ہے نا، بعض دفعہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑے بڑے مراتب، بڑی بڑی منزلیں ہیں، یہاں تک تو پہنچنا میرے بس کی بات نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی مجلس اختیار کر لیں کہ جو ان منزلوں کو پہنچے ہوں۔ اگر میں غافل ہوں، میرے دل میں غفلت پائی جاتی ہے، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دور کرنے میں مخلص ہوں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لوں جو غفلت والے نہیں۔ اس صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر بندہ اپنی محنت اور کوشش سے بعض دفعہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحبت جو ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ مساجد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور یہ علم کی محافل اور مجالس، اور وہ دوست کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اور وہ دوست جو کہ نیکی میں آپ کے معاون ہو، اس مجلس کو لازمی پکڑیں۔ مجالست الصالحین
اس سے بڑی دل کے علاج کی اور کوئی چیز نہیں۔ انسان کا دل وہ صالحین کی مجلس میں بیٹھنے سے اس دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ بنیادی طور پر وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ صحبت سے۔ صحبت سے بنیادی چیز جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ ایک مد زیادہ ہے یا احد پہاڑ زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ جو ان کو صحبت حاصل تھی، اس صحبت کی وجہ سے ان کے جو دلوں کے حال تھے، آپ اور میں جو مرضی کر لیں، ہم دنیا کے ہر مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، ہم صحبت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ جو حالت ان کو حاصل تھی وہ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے تھی۔ آج اگر آپ کسی سیرت کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا، واللہ بعض دفعہ سیرت کو پڑھتے ہوئے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ایمان آسمان کو جا پہنچا۔ سیرت کی کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے اور جو آپ کو دیکھتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو صحابہ بنانے والی چیز وہ صحبت ہے، وہ مجلس ہے۔ تو اسی لیے یہ جو مجالست الصالحین ہے یہ بھی دلوں کی اصلاح کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں وہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، اور ان لوگوں کو وزٹ کرنا کہ جن کی موت کا وقت قریب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکالتی۔ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس مقصد سے قبرستان گئے ہوئے کئی ماہ ہو چکے۔ سستی اور کوتاہی اور غفلت ہے کہ انسان جو اپنے دل کے حوالے سے پریشان ہو اور جس کو یہ معلوم ہو تو اس کو اس دوائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے نا، کہ انسان کبھی قبرستان جائے صرف کس مقصد سے کہ میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں عنقریب یہاں آنے والا ہوں، یہ جو لوگ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ میری ہی طرح زندگی گزار رہے تھے، یہ میری ہی طرح تمام ان کی مصروفیات تھیں، اور ان کو یہاں پر پہنچانے سے پہلے کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوا اور ان کو کوئی مہلت 3 مہینے کی نہیں دی گئی۔ ان کی تمام مشغولیات، تمام کمٹمنٹس، تمام مصروفیات، گھر بار، بچے وہ اسی طرح تھے، لیکن ان کو اچانک یہاں پر آنا پڑا اور میں عنقریب یہاں آنے والا ہوں۔ یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کے دل کی اصلاح کرنے والی بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ مصلحات القلوب میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں موت کا فراموش کر دینا، انسان کے دل کا دنیا میں اس طرح لگ جانا کہ انسان کو مرنا بھول جائے، یہ دل کو فاسد کرنے والی بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم آج کی مجلس کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کو اس بات کا سبب بنا دے کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کی اگر مردہ ہیں تو وہ زندہ ہو جائیں، اور اگر وہ بیمار ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کر دے، اور اگر وہ غفلت میں ہیں تو وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔